ہے کہ ناانصاف کے خلاف جو بھی انجسٹس ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، پھر ہم انسان شاید دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ خمینی صاحب، خامنہئی صاحب شہید ہو گئے، اور ہم سب لوگوں کو جو انصاف پسند لوگ ہیں انہوں نے ہمیں جمع کیا، ساتھ کیا، اکٹھے کیا کہ ہم ان وار مونگرز کے خلاف جو یو ایس اور اسرائیل ہے ان کے خلاف اٹھے، اور ہم انسانیت کا پیغام دیں اور انسانیت کا جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہا ہے اس پہ ہم آواز اٹھائیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوتا ہے، ہر ایک تو شہید نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کرتا ہے شہید ہونے کے لیے۔ اس وقت خاص کر ہمارے کو اسپیکرز نے جو بات کی، میں ویمن کی ہی بات کروں گی، ایک دو باتیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو یو ایس یا دوسرے جو پروگریسو ملک ہے وہ ہیومن رائٹ وائلیشن بھی کر رہے ہیں، ویمنز ڈے بھی منا رہے ہیں، آج 8 مارچ ہے اور ویمنز ڈے ہے، ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سٹرکچر کو دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ مسلسل 20 سال میں دولت کی ہوس، پاور کی ہوس میں، اس یو ایس میں جو ایپسٹین فائل کی جو بات ہو رہی ہے وہاں پہ کمسین عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو وہ لوگ اپنے ہوس کا شکار بنا رہے تھے اور دنیا خاموش تھی۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اوپر والا ذلت دیتا ہے تو ان کو اسی طرح ایکسپوز کرتا ہے۔ اور آج اس چیز کی بھی خوشی ہے، ہم لوگ سب مذہب اور ملت کے اس کو چھوڑ کے سب لوگ جمع ہے، سیکٹ کے علاوہ شیعہ، سنی، مسلم، کرسچن، سکھ اور جو انصاف پسند ممالک ہے وہ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہیں ایران کے ساتھ۔ وہ جو آیت اللہ خمینی صاحب تھے وہ لیڈر آف ورلڈ تھے، سب کے لیڈر تھے، کیونکہ وہ ناانصاف کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے تھے۔ تو ہم ان کے لیے، ہمارا بہت بڑا لاس ہوا اسپرچول لیڈر کا جو رہنمائی کرتے تھے، یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا لاس ہے۔ لیکن ایک پیغام ہمارے لیے ہے کہ جس صبر، جس سیکریفائس سے انہوں نے اتنے سارے زندگی کے جو زندگی گزاری، ہزاروں بار ان کے اوپر حملے جان لیوا کیے، وہ صبر اور تحمل سے اور انصاف سے انہوں نے کام لیا اور اللہ نے ان کو شہید کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ عام طور جو پروگریسو لوگ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی بھی اٹائر ہے، یا جو پردہ کرتے ہیں یا جو پردہ نہیں کرتے ہیں، جو پردہ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں یہ اوپریسڈ ویمنز ہے، لیکن اس ملک کو وہ بتا رہے ہیں وہاں پہ جو بنیاد بنائی، جو ایک نیریٹو انہوں نے کریٹ کیا پورا ورلڈ میں کہ ہم وہاں رجیم چینج کریں گے اور وہاں پہ عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ جب سے 1979 سے یہ نیا ایران ریولوشن ہوا ہے، اس وقت 35% جو تھی ویمن ایجوکیشن تھی، اور اس وقت وہاں پہ 75 سے ابو ویمن ایجوکیشن ہے۔ اور جتنے بھی وہاں کے ہیڈ ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں سائنس کے، اسٹیم کے، وہاں پہ عورتیں ان کی ہیڈ ہے، وہ ڈین ہے۔ تو اگر وہ اپریسڈ ہوتی، ان کو جاتی ظلم ہوتے تو پھر شاید ویمن اتنا زیادہ امپاور نہیں ہوتی۔ تو ہمارے اسلام میں بھی عورت کو جتنا مرد کو، وہاں پہ تو پہلے ہی جو آیہ کریم اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر اسلام پہ جو نازل کی تو وہ تو اقرا سے ہی ہے، تعلیم سے ہے، وہ پیغام ہے، وہ سب کے لیے ہے اور وہ پڑھاتے ہیں۔ اور یہ ایک جھوٹا نیریٹو پھیلا دیتے ہیں کہ ویمن کے خلاف وہاں پہ نیریٹو کر رہے ہیں اس چیز کا۔ اور سب سے زیادہ بات ہے کہ 160 سے اوپر بچوں کے اسکول میں ان کو بام
وہاں پھینکا گیا، وہاں ڈالا گیا، اور وہ معصوم بچیاں جن نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، جن کے آنکھوں میں سپنے تھے، جو کچھ کر لیتے زندگی کے لیے، انسانیت کے لیے، ان کا قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. اور کوئی اس طریقے سے مطلب دردناک یہ چیز ہے، کلیجہ سامنے آ جاتا ہے کس طرح ایسے ایکٹ کر سکتے ہیں. اور وہ جو ہوس کے، جو ویلتھ کے، پاور کے شکار ہے، اٹس اونلی دا گیم آف ویلتھ اینڈ پاور، اور کچھ نہیں ہے. اس کو مذہبی لباس نہیں پہنانا ہے. اور ہم سب کو، ہندوستانیوں کو، ہم اپنی نیشنلٹی کی بات کریں گے، اپنے کو سٹیزنز کی بات کریں گے. ہمیں اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اگر ہم ہیومن رائٹ وائلیشن کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم انسان نہیں ہیں. کیونکہ کل ہمارے سرزمین پہ ہمارے لوگوں کو ایسی کچھ وقت پیش آ سکتا ہے. تو ہمیں ندامت میں رہ کے، اور ہم ایران کے ساتھ اس مشکل وقت میں شانہ بنا شانہ ساتھ ہیں ہم سب ہندوستانی. اور ہمیں بہت دکھ ہے، عظیم جو لیڈر ہے وہ شہید ہو گئے، اور ان بچوں کو، ٹیچرز کو جو علم کی روشنی سے دنیا کو نور پھیلانا چاہ رہے تھے، ان سے ہماری تعزیت ہے. ان فیملیوں کے دکھ ہم ان کے ساتھ ہے. اس بات کو میں ختم کرنا چاہ رہی ہوں. اللہ حافظ. یہ تو سچ ہے کہ مکینوں سے مکاں زندہ ہیں. یہ تو سچ ہے کہ مکینوں سے مکاں زندہ ہیں. سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں زندہ ہیں. یہ تو سچ ہے کہ مکینوں سے مکاں زندہ ہیں. سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں زندہ ہیں. 14 صدیوں کا سفر توڑ چکا دم، لیکن آج تک آپ کے قدموں کے نشان زندہ ہیں. 14 صدیوں کا سفر توڑ چکا دم، لیکن آج تک آپ کے قدموں کے نشان زندہ ہیں. حکم یہ ہے کہ شہیدوں کو نہ مردہ سمجھیں، صرف ہو جاتے ہیں نظروں سے نہاں زندہ ہیں. خواتین و حضرات، تعزیتی جلسے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے لیے کئی مسائل ہیں. اور پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں زبان لڑکھڑانے لگے تو کیا بولا جائے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کپ کپانے لگیں تو کیا لکھا جائے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عقیدتوں میں ڈوب کر آنسوؤں کی زبانی کیا گفتگو کی جائے. مگر گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں. دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی. خواتین و حضرات، آج سے 40 سال پہلے میں نے ایران کلچر ہاؤس میں آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کے حوالے سے ایک شعر پڑھا تھا، اور وہ شعر آج بھی صادق آتا ہے. اور وہ شعر یہ تھا کہ اسلام کا آئینہ کردار خمینی، اسلام ہے ایک دائرہ پر کار خمینی. یہ 40 سال پہلے میرا شعر تھا. آج کا شعر یہ ہے حضرات گرامی کہ ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا. ہو گئے متحد اگر ہم لوگ، ختم کوئی بھی کر نہیں سکتا. حضرات، یہ شخصیت جو آپ کی آنکھوں کا نور بنی ہوئی ہے اس وقت، ان کے حوالے سے جتنا بھی بولا جائے کم ہے. لیکن میں صرف 3 منٹ میں اپنی بات کہہ کے اپنی جگہ لوں گا. اور وہ یہ ہے کہ ایک عظیم ترین پیغام 1400 سال کے بعد ایران سے آیا کہ لا سنی لا شیعہ، لا سنیہ لا شیعہ. اس کو عملی جامہ پہنانے کا سلسلہ جو تھا وہ اس عظیم المرتبت شخصیت تک پہنچا. اور انہوں نے آپ کے درمیان یہ ثابت کیا کہ موت تو آنی جانی ہوا کرتی ہے، لیکن کل خیبر کی فتح کا ذکر ہوا، بدر کی فتح کا ذکر ہوا، ایران کی فتح کا ذکر ہوا، کربلا کا ذکر ہوا. بتانا یہ ہے کہ لوگ مرتے رہتے ہیں، لیکن وہ زندگی کیا ہے کہ جو مرنے کے بعد یاد نہ کی جائے. حضرات گرامی، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں. وہ کسی بھی حال میں ہم سے جدا ہوتے نہیں. مرنے والے کی جبیں روشن ہے یوں ظلمات میں،
جس طرح تارے چمکتے ہوں اندھیری رات میں۔ آئیے حضرات، اس تعزیتی جلسے میں صرف یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج سفیر محترم کی خدمت میں ایک پیغام آپ سب کی تالیوں کے درمیان یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج اتحاد امت کا جو عظیم ترین کام اس شخص نے شہید ہو کے کیا ہے، وہ ہندوستان نہیں پوری دنیا میں آیا ہے، اور آج بغیر کسی مسلک کے ہم آپ لوگ ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے، ہماری آواز ایران تک پہنچائی جائے۔ 2 منٹ اور ہیں میرے جی، 2 منٹ اور ہیں بس، اس کے آپ سے اجازت چاہتے ہوئے مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہاں میری سعادت ہے کہ میں تعزیتی جلسے میں کچھ چند الفاظ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکا۔ ان بزرگان دین، ان اولیاء کرام، ان صحابہ، ان معصومین کی زندگیاں ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو ہم اپنی مستقبل کی بہتر تصویر بنا سکتے ہیں، اور میں عہد کرتا ہوں کہ اتنے اہم ترین لوگوں کے درمیان، آپ کے درمیان یہ کوشش کروں گا کہ اتحاد امت کے لیے جس قدر ہو سکے کام کیے جائے۔ میری ایک تنظیم ہے انٹرنیشنل صوفی مشن، اس کے بینر پر میں یہی کام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان شہیدوں کی قربانی رائے گانے جائے گی، اور یہ طے ہو چکا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جیت ہوگی، میں کہتا ہوں کہ ایران کی جیت ہو چکی ہے۔ آپ کو جیت مبارک۔ قرآن کا پیغام ہے کہ منظم ہو جاؤ، اور ہم مسلمان ہیں، اور ایک سازش اس دنیا میں سازش کرنے والا آیا اور انہوں نے شروع کی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ یہودیزم نے بانٹنے کے لیے یہ کام کیا، اور اس موقع پر جب ہمارے آیت اللہ خمینی صاحب کی شہادت کے بعد اس کو کچھ لوگوں نے اس موقع کو کیچ کرنے کی کوشش کی کہ اس تفریق کو اور بڑھایا جائے شیعہ سنی کو، اور ہم ان کو ایک چیلنج دے رہے ہیں کہ اب شیعہ سنی والی بات ہی کوئی نہیں، اب تو ایمان والوں میں اتحاد شروع ہو چکا۔ شہید اعظم آیت اللہ خمینی صاحب نے یہ پیغام دے دیا ہے، اب یہ اتحاد کا پیغام پوری دنیا میں جائے گا، اب یہ تفریق ختم ہو کر رہے گی، اور جو لوگ اس سازش میں لگے ہوئے ہیں، بانٹ رہے ہیں، فرقوں میں مسلکوں میں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ناکام ہوں گے۔ اب کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، خالی شوق منانے نہیں آئے، ہم تعزیت کرنے شوق منانے نہیں آئے، بلکہ یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ اب ہم متحد ہو چکے ہیں، اب اتحاد کا پیغام جائے گا، کیونکہ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں نظام گلشن، اور منتظر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ ہم منتظر ہونے والوں میں سے نہیں ہیں، اور یاد رکھیے اس بات کو کہ سوال یہاں کا نہیں ہے، پوری دنیا میں نظام امن، نظام سلامتی قائم کرنے کے لیے اب ایران نے جو یہ پیغام دیا ہے، ہمارا آیت اللہ خمینی صاحب نے پیغام دیا ہے، وہ شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک پیغام دے کر گئے ہیں، اور اس پیغام کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کہوں گا، پیغام صرف یہ ہے کہ جو بھی آج اس بات کو لے کے ایک دوسرے کو گالیاں بکے، جو برا بھلا کہیں، وہ ایسے وہ یہ نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے، اب ہم سب ایک ہو کر کر رہے ہیں، اور ایک ہو کر کریں گے، اور دنیا کا یہ ظالم جو دل میں تفریق ڈالنا چاہتا ہے، بدامنی پھیلانا چاہتا ہے، تفرقہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، وہ یہ سن لے کہ اب وہ ناکام ہو چکا ہے، اور وہ ناکام ہو کر رہے گا۔ اب ہم میں اتحاد پیدا ہو چکا ہے، ہم اتحاد پیدا کر چکے ہیں۔ حضور حضرات، آج ایک دل سے ایک پیغام نکلتا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ آج یہ کیفیت ہے۔ محترم وزیر صاحب یہاں موجود ہیں۔ اب میں کہوں کہ ہم تکلیف میں ہیں، شدت کی تکلیف ہے، درد ہے، افسوس ہے، کیا بتاؤں، لیکن آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو آپ کا جذبہ دیکھا، آپ کی ہمت دیکھی، اور جب ذکر ہوا آیت اللہ صاحب کا، ذکر ہوا خامنی صاحب کا، اور ان کی شہادت کا ذکر ہوا، تو ہم کو یہ آپ کی بات سے اور آپ کے تاثرات سے کچھ یہ اندازہ ہوا کہ اور مضبوط ہو گئے ہیں آپ،
اور مضبوط ہے آپ کا عہد کہ ظلم کا سامنا آپ کریں گے. اور یقیناً جو آیت اللہ صاحب کا قصہ آپ نے بتایا کہ اتنی ضعیف ہو جانے کے بعد بھی اور بہت آپ لوگوں کی التجا کے باوجود انہوں نے محفوظ جگہ پہ جانے سے انکار کیا اور یہ کہہ کر انکار کیا کہ جب میری ساری عوام محفوظ ہو جائے گی تب مجھے کسی محفوظ جگہ میں پہنچا دینا، تب تک مجھے وہیں رہنے دو جہاں میں ہوں. انہیں اندازہ اس بات کا رہا ہوگا کہ بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن جو جذبہ تھا شہادت کا، اس جذبے کی وجہ سے انہوں نے زندگی میں جو کچھ کہا وہی کیا، اسی پر وہ پابند رہے، آخر دم تک اسی وقت پہ اسی پر وہ پابند رہے اور ایک بہت بڑا پیغام ہم کو دے کر گئے ہیں، بہت بڑی ہم کو شکشا دے کر گئے ہیں، ہم کو تعلیم دے کر گئے ہیں. ہمارا رشتہ ایران کے ساتھ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ بڑا قدیم رشتہ ہے. وہ ایک سیاسی رشتہ نہیں ہے، وہ ایک سماجی رشتہ صرف نہیں ہے، بلکہ ایک سویلائزیشنل رشتہ ہے. ہمارا رشتہ ایک بہت گہرا سویلائزیشنل رشتہ ہے، تہذیبی رشتہ ہے، اور دو الگ الگ تہذیبیں ایک ساتھ نہیں جڑی ہیں بلکہ ایک ہی تہذیب ہے، مکمل ایک ہی تہذیب ہے. ہم نے کیا کچھ نہیں سیکھا ہے، کیا کچھ ساتھ نہیں کیا ہے. اور اس لیے اگر آج دل میں درد ہے تو جہاں ایک طرف اتنی بڑی شہادت کو سلام کریں ہم، تو دوسری طرف جو رشتہ ہمیشہ کا تھا اس رشتے کو ہم کیسے بنا کر رکھیں، پابند رکھیں. دنیا میں جس قسم کی اتھل پتھل ہے اور جس طرح سے اندھیرا دنیا میں بڑھ رہا ہے اور چھا رہا ہے، اور جہاں جہاں کچھ لوگوں نے بڑی ہمت کر کے چراغ جلانے کی کوشش کری ہے، اس چراغ کو ہم بھی محفوظ کر سکیں، اس کو ہم بھی توجہ دے سکیں. اس سلسلے میں آپ لوگ یہاں سب آئے ہیں خراج عقیدت تعزیتی اس جلسے میں خراج عقیدت پیش کرنے کو، اور میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے اس جگہ کو چنا، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ یہاں انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں آ کے یہ تعزیتی جلسہ کریں گے. میں رحمانی صاحب کا خاص طور پر شکر گزار ہوں. بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر مذمت ہوئی ہے، سرکار نے کچھ کیا نہیں کیا، کتنا نہیں کیا. وہ سیاست کا بھی تو کھیل ہے، سیاست چلے گی، لیکن ایک بہت بڑا سوال انسانیت کے لیے آج سامنے آیا ہے، اور اس انسانیت پہ جو سوال اٹھا ہے اس پر غور کرنے کا، اس پہ توجہ کرنے کے لیے ہمیں آمادہ کیا ہے. اس بڑی شہادت نے ہم کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ آگے ہم کو اور کیا دیکھنا ہے، کیا کچھ ہم کو ابھی آگے دیکھنا ہوگا، اور کس طرح سے ہم پھر سے دنیا کے عالم کے سارے ہی نظام پھر سے سدھار پائیں گے. ایک بہت بڑا سوال ہے. امریکہ کا ذکر ہوتا ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو وہاں بھی لوگ بٹے ہیں، وہاں بھی وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. جمہوری نظام ہے، کب بدل جائے، کب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ نہیں بدلے گا، لیکن جمہوری نظام بدلے اور صحیح جانب بدلے، اس کی ہم دعا کریں. ہم دعا کریں، اس بات کی دعا کریں کہ اتنی بڑی شہادت جو ہے وہ ہم اس شہادت پر پابند ہو کر اس شہادت کے دکھائے راستے پہ ہم لوگ چل سکیں، چلتے رہیں، اور وہی جذبہ لے کے چلیں جس جذبے کا پیغام اور انسپریشن آیت اللہ صاحب نے دی ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ کا بہت آنے کے لیے، آپ کو یہاں پہنچنے کے لیے اور یہاں پر اپنا یہ پیغام دینے کے لیے خاص طور پہ وزیر سفیر صاحب کا میں احترام کرتا ہوں اور بہت آپ کو شکریہ کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی طرف سے ہر ایک شخص کتنا بھی کر سکے، ایک مٹھی بھر کچھ کر سکیں یا کتنا بھی کر سکیں وہ کریں ضرور، کیونکہ انسان کا امتحان ایسی ہی گھڑی میں آتا ہے، اور اس امتحان میں ہم کامیاب رہیں. بس یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہی ایک فریاد ہے، وہ اس میں ہم